نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا کروڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اور اس ماہ مبارک کی آج ہم نے پہلی تراویح پڑھی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم جو تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے اس کا مختصر سا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین محترم، آج ہماری پہلی تراویح تھی۔ آج کی تراویح سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل تھی۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 174 آیات پر مشتمل آج کی پہلی تراویح تھی۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے اسماء ہیں، اور جب کسی چیز کے بہت سارے اسماء ہوتے ہیں تو اس چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ بہت ہی عظمتوں والی سورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سورۃ الفاتحہ اگرچہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت نہیں ہے، لیکن کتابی صورت میں سورۃ الفاتحہ کا پہلا نمبر ہے۔ حضرات گرامی، سورۃ الفاتحہ کی بڑی شان ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اس سورت کی بے شمار فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سورت ایک دعا ہے۔ ہر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو جب بندے نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس دعا کے بدلے میں قرآن مجید فرقان حمید عطا فرماتا ہے، یعنی پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جس ہدایت کا تو نے مجھ سے سوال کیا وہ ہدایت اس قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات، 40 رکوع ہیں، 6121 کلمات ہیں، 25500 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ بمعنی گائے اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بنو اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے۔ یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، جس کا ترجمہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آتی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ گنگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں۔ اس صورت میں غیب پر ایمان لانے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور ایمان کی شرط یہ بتائی گئی کہ قرآن اور سابقہ تمام الہامی کتابوں پر ایمان لایا جائے، آخرت پر یقین رکھا جائے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، منافقت سے منع کیا گیا، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا، جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک چیلنج فرمایا، قرآن کے حق ہونے پر اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ قرآن کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لائے، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی مدد کے لیے بلا لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور فرشتوں کا اعتراض کہ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اے اللہ ہم ہر وقت تیری بندگی کرتے ہیں، ہم ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امتحان لیا، اور جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے مقابلے میں اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرانے کے لیے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس تکبر اور غرور کی بنا پر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار دیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ تقریباً 300 برس تک آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت کے مطابق حضرت جناب آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ بوقت پیدائش میں نے آسمان پر اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، تو آپ کو یاد آیا اور آپ نے
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ جس مبارک نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، یقینی طور پر ذات تجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اے اللہ اس مبارک ذات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام پر رحم فرمایا اور آپ کی روئے زمین پر خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اس لیے ہم بھی وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ جناب حضرت آدم علیہ نبینا کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام قرار دیا۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے جس مبارک پتھر پر جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس مبارک پتھر پر آپ کے مبارک قدمین شریفین کے نشان موجود ہیں۔ آج بھی حاجی حضرات بیت اللہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا ذکر فرمایا۔ مسلمان پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تمہارا دین تو نیا ہے لیکن تمہارا قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ تو یہ بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزری، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اپنا مبارک سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی جانب جس میں آپ کی خوشی ہے۔ تو آپ اپنا مبارک چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ تو اب مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا حکم مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ مردار سے مراد جس جانور کو شریعت کے طریقے کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو، یا جو جانور خود بخود مر جائے تو وہ جانور مردار کہلاتا ہے، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا جائے اور ذبح سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد غیر اللہ کا نام لیا جائے، مثلا یہ کہا جائے عقیقے کا بکرا، ولیمے کی مرغیاں، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس بندے کا نام لیا جائے، یا جن اولیاء کرام کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے ان کا نام لیا جائے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار اللہ کے نام کی بجائے اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، لہٰذا یہ جانور حرام ہے۔ الحمدللہ، یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام سامعین سے ہماری گزارش ہے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر تراویح کا مختصر سا خلاصہ مل سکے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔